جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین وآلہ الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جنت البقیع کے حوالے سے آج ہمارے اس سلسلہ بیان کی یہ آخری کڑی ہے، اور یہ 5ویں قسط جو اس موضوع کے حوالے سے مربوطہ مطالب ہم نے پیش کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم خلاصہ کے طور پر بھی اور نتیجہ گیری کی صورت میں یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس موضوع کو کہ دوبارہ مزارات مقدسہ کو تعمیر کیا جائے، اس کا مطالبہ کیوں؟ مذہبی حوالے سے ہم نے اس پر روشنی ڈالی، وقت کی کمی کی مناسبت سے ہم نے کوشش کی کہ اجمالی طور پر بیان کیا جائے کہ یہ سنت رسول ہے، اور یہ مقامات شعائر اللہ میں سے ہیں کہ جن کی تعظیم تقوی قلوب ہے قرآنی بیان کی روشنی میں۔ لہٰذا اس تعظیم سے مراد یہی ہے کہ اس کے وجود کو باقی رکھا جائے، اس کے سامنے ادائے احترام کیا جائے، اور پھر اس کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں اپنی حاجات پیش کی جائیں، اور ان ہستیوں کو کہ جو وہاں مدفون ہیں سلام پیش کر کے ان کی بارگاہ میں اپنی طرف سے ادائے احترام کیا جائے۔ یہ تعظیم کا معنی ہے۔ تعظیم کا لفظی معنی جو ہماری اردو زبان میں بھی ہے وہ ادائے احترام ہے، یعنی ہم اس کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے قول و فعل میں ادائے احترام کریں، یہ ہے تعظیم۔ ویسے تو ہمارے ہاں عام طور پر تعظیم جو بزرگوں کی تعظیم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر ان کی تعظیم کی جائے۔ اپنے اپنے علاقے میں ہر ایک کی مخصوص کیفیات ہیں تعظیم کی، کوئی ہاتھ چوم کر تعظیم کرتا ہے، کوئی کھڑے ہو کر تعظیم کرتا ہے، کوئی اور انداز میں۔ تو تعظیم سے مراد ادائے احترام ہے۔ اب شعائر اللہ کا بھی ہم معنی کر چکے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو اللہ کی یاد دلائیں، اللہ کی یاد تازہ کریں، اللہ کی یاد میں تقویت پیدا کریں، ان چیزوں کو ہم نے کہا ہے کہ یہ ہیں شعائر اللہ۔ اب ان کی تعظیم قرآنی حوالے سے تو ہم نے کہا کہ یہ تقوی قلوب میں سے ہے، اور تقوی مقصد ہے اصل اسلام کا، اصل دین کا مقصد ہی یہی ہے۔ قرآن مجید نازل ہوا تو وہ بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ تو جنت البقیع کے مزارات میں جو مدفون ہستیاں ہیں ان کی یاد تازہ کرنا بھی دراصل دلوں میں تقوی کی روح کو بیدار رکھنا اور بیدار کرنا ہے، بیدار کرنا بھی ہے اور بیدار رکھنا بھی ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآنی حوالے سے، مذہبی اور دینی اور اعتقادی
اور اسلامی اور ایمانی حوالے سے ایک مضبوط رشتہ رکھتا ہے، ایک مضبوط بنیاد رکھتا ہے، ایک مضبوط تعلق رکھتا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں جو پروگرام ہوا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ تعظیم کی عملی صورت گری کو یقینی بنایا جائے، تعظیم کی عملی کیفیت کو ظاہر کیا جائے۔ جب سے 8 شوال 1344 کو یہ حادثہ ہوا، اس وقت سے لے کر اب تک دور کھڑے ہوئے یا اگر قریب بھی جائیں تو قبروں کے وہ نشانات بھی انہوں نے کوشش کی کہ مشخص نہ کیے جائیں، چند پتھر رکھنے پر مجبور ہوئے، وہ رکھے ہوئے ہیں۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے محلات جو اس حد تک وسعت رکھتے ہیں، جو فرعون کے محلات سے مشابہت رکھتے ہیں، وہ تو اسلامی لحاظ سے کوئی ان میں اعتراض نہیں کرتا ہے۔ آپ کا جو تخت و تاج اور آپ کا جو اقتدار ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کو نصیب ہو، ہمیں اس سے کیا غرض؟ ہم تو اپنے مظلوموں کی، معصوموں کی قبور کا دفاع کرنے کے لیے اور انہیں دوبارہ تعمیر کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں آپ سے کوئی تصادم نہیں ہے۔ آپ کے نظریات اپنی جگہ، ہم آپ کے نظریات پر بحث کسی اور مقام پر کرتے ہیں، لیکن جہاں تک ان مزارات کا تعلق ہے تو مذہبی بنیاد پر بھی ان کا وجود ضروری ہے، اور اس میں بزرگوں کے مقامات کا احیاء اور ان کی یاد دہانی ہے۔ ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ تاریخی ہے، جو کل میں نے تاریخ وار بیان کیا کہ یہ سلسلہ کب شروع ہوا اور یہاں پر صاحبان اقتدار جو اس وقت ہیں وہ کب سے آئے۔ دو مرتبہ ان مقامات کو منہدم کیا گیا، ایک دفعہ کیا گیا، پھر دوبارہ مصریوں نے بنایا، پھر دوبارہ منہدم کیا گیا۔ تو یہ اصرار اس بات پر کوئی اس کا جواز نہیں بنتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ کا تو ہم نے بیان کر دیا تھا کل۔ میں آج انسانی حوالے سے اور اجتماعی اور معاشرتی حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ باتیں سیاسی پہلو سے بھی اشارہ کروں گا۔ انسانیت کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ان مزارات کی تعمیر میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسانی پہلو کیا ہے، انسانی حقوق کیا کہتے ہیں، انسان جب وہاں جاتا ہے، حقوق انسانی اس بات کے متقاضی ہیں کہ آپ ان انسانیت کی عظیم بلند ہستیوں کے نشانات کو باقی رکھیں، تاکہ انسانی جذبات کا صحیح معنی میں احترام ہو، انسانی جذبات کا تقدس باقی رہے، انسانی جذبات کا احترام باقی ہو، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ان کے پاس جا کر انسانی اخلاقی تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اجتماعی طور پر دنیا جہان سے لوگ آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرتی اور اجتماعی طور پر بھی ضروری ہے کہ وہاں جب جائیں تو کوئی تو جگہ ہو مشخص، کوئی تو ایسی علامت ہو کہ اسے دیکھ کر ان کے دلوں میں خوشی پیدا ہو، ان کے دلوں میں مسرت پیدا ہو، ان کے دلوں کی اعتقادی حوالے جو ان کے دلوں میں موجود ہیں ان میں تقویت پیدا ہو جائے۔ اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ معاشرتی اصولوں سے ہم آہنگ ہے، مطابقت رکھتی ہے، لہذا یہ ہے اس کا معاشرتی پہلو۔ اب آتے ہیں جہان میں اس کا جو معاشرتی اور سیاسی پہلو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اشارتاً، سب باتیں اشارتاً ہوں گی چونکہ وقت نہیں۔ یہ سیاسی پہلو آپ دیکھیں، دنیا جہان میں ایک رسم ہے، جب کوئی سربراہ مملکت کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں اس ملک کے بانی یا اس ملک کی بڑی شخصیت کو جا کر سلام پیش کرتا ہے۔ اگر مسلمان ہے تو وہ فاتحہ پڑھتا ہے،
اگر غیر مسلمان ہے تو وہاں جا کر وہ ادائے احترام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح یا شاعر مشرق علامہ اقبال یا دوسرے حضرات کی جو قبریں ہیں، مزارات ہیں، ان پر سیاسی لوگ آتے ہیں، دنیا جہان کے سیاسی لوگ آ کر وہاں یا مسلمان ہو تو فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بھئی فاتحہ پڑھنا تو ایک سنت رسول ہے، تو وہاں آ کر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جو غیر مسلمان ہیں وہ وہاں آ کر ادائے احترام کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی اخلاقیات ہیں، یہ ایک سیاسی اخلاقیات ہیں۔ ان سیاسی اخلاقیات کو بھی دیکھا جائے تو یقیناً اس بات کا جواز بنتا ہے کہ ان مزارات کو تعمیر کیا جائے، تاکہ یہاں جو جہان پوری دنیا سے آنے والے مقتدر سیاسی رہنما ہیں وہ آئیں اور ادائے احترام کریں۔ ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ ہمارے اپنے باہمی روابط میں بھی ایسا ہے کہ جب کوئی کسی کی قبر پر جاتا ہے تو اس کے متعلقین، اس کے خاندان والے، اس کے دوست، اس کے چاہنے والے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی مزار پر یا قبر پر یہ شخص آ کر اس نے ادائے احترام کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ایک اقوام عالم کے درمیان اخوت حقیقی کو باقی رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان مزارات کو تعمیر کر کے جتنی ان میں عظمت ہوگی، جتنا یہ مزارات بلند اور رونق والے ہوں گے، آنے والے کو ان شخصیات کا اتنا ہی احترام ہوگا، اور آنے والا ان شخصیات کے حوالے سے اپنے دل میں عقیدت زیادہ پیدا کرے گا۔ تو یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ قبروں کے یا مزارات کے گرانے سے جو ہستیاں وہاں مدفون ہیں ان کے مقام و مرتبہ میں کمی نہیں آئی ہے، آ بھی نہیں سکتی ہے۔ یہ تو اولیاء اللہ ہیں، اللہ نے انہیں عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ کون سے ایسے خاندانی انتساب ہیں جو ان ہستیوں کو حاصل نہیں؟ کسے حاصل ہیں وہ انتساب اور نسبت کہ جو حضرت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے؟ کوئی حضور کے ازواج میں سے ہے، کوئی حضور کی اولاد میں سے ہے، کوئی حضور کے نواسے ہیں، کوئی حضور کے اصحاب ہیں، کوئی حضور کے ساتھ جنگوں میں شہید ہونے والے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ہر ایک کا اپنا ایک حوالہ ہے، اپنی ایک نسبت ہے۔ تو اس نسبت کو بھی اگر ہم ملحوظ رکھیں تو تب بھی ہم یقیناً اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان مزارات کو تعمیر کرنے کا مطالبہ کریں اور کہیں کہ آخر جنت البقیع کی ویرانی کب تک یہ حالات ایسے رہیں گے؟ ہم آج دنیا کی مقتدر شخصیات کو جب دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں چین میں جائیں، ماؤ زے تونگ کے بارے میں آپ دیکھیں، آپ روس میں جائیں، آپ امریکہ میں جائیں، ان کے بڑوں کو دیکھیں۔ یہ تو غیر اسلامی شخصیات کا حال ہے، اسلامی شخصیات کا تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم موجودہ دور کے اجتماعی، انسانی، حقوقی، سیاسی تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھیں تب بھی یہ حق بنتا ہے کہ ان مزارات کو تعمیر کیا جائے۔ اگرچہ میں اس کے پہلے پہلو کی طرف پھر اشارہ کروں گا، اس کا ان مزارات کا انہدام ہی ایک غلط کام تھا، ایک ناروا عمل تھا، ایک ناجائز عمل تھا، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے معلوم نہیں کس بنیاد پر ایسا کیا، وہ عوامل ان پر تبصرہ کرنا ہمارے اس پروگرام میں وقت نہیں کہ ہم ان پر تبصرہ کریں، ورنہ بہت تبصرہ ہو سکتا ہے، ہر حوالے سے تبصرہ ہو سکتا ہے،
ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ احتجاج ہمارا حق ہے۔ یہ حق کیوں ہے؟ کیا اس لیے ہے کہ ہم شیعہ ہیں؟ کیا اس لیے ہے کہ ہم مذہب اہل بیت کے پیروکار ہیں؟ کیا اس لیے ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی ہے، مگر اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ ہم پیرو سنت رسول ہیں، اور اس کے بعد دوسرے حوالے آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان تمام حوالوں کو جب اکٹھا کیا جائے تو ایک ہی بات بنتی ہے کہ بھائی اپنے بڑے بڑے محلات کو تعمیر کر کے شاہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں آپ، اس کے حوالے سے تو آپ نہیں کہتے کہ یہ سنت رسول کے خلاف ہے، اور یہ اس طرح سے تمطراق کے ساتھ بادشاہت جو ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک طرز حکومت ہے۔ ہم اس پر ابھی بحث نہیں کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے اتنے بلند و بالا محلات جو ہیں وہ کس شریعت کے مطابق ہیں؟ آپ کی اپنی چاہت کے مطابق ہیں، آپ کی اپنی خواہش کے مطابق ہیں، آپ کے اپنے مسند کے تقاضوں کے مطابق ہیں کہ ایسا بادشاہت کا محل ہونا چاہیے، سلطنت کی ایسی چیزیں ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اس بات پر توجہ دیں کہ جو دین اللہ نے ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچایا، وہ دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے دینی روابط میں استحکام پیدا ہو، آپس میں ہم بھائی بھائی بن کر رہیں، آپس میں ہم صحیح معنی میں اسلام سلم سے ہے، امن سے ہے، امن و امان سے رہیں، ہم اپنے تعلقات میں ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں، ایک دوسرے کے اعتقادات کا احترام کریں، ایک دوسرے کی ان ہستیوں کا احترام کریں کہ جو ان کے ہم معتبر ہیں، جو ان کے ہم محترم ہیں۔ میں یہ پھر کہوں گا کہ جن ہستیوں کے مزارات کو منہدم کیا گیا ان کا ہم پر بہت بڑا حق بنتا ہے۔ انہوں نے ہمیں انسانی حقوق کی تعلیم دی ہے، انہوں نے ہمیں اللہ کے دین کی تعلیم دی ہے، انہوں نے ہمیں شریعت الہیہ کی تعلیم دی ہے۔ آج اگر ہم وہاں جا کر انہیں سلام کریں اور ان کے ادائے احترام میں انہیں وسیلہ بنائیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ آپ دیکھیں دنیا کے عام معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑے کے پاس جانے کے لیے وسیلہ بنایا جاتا ہے کسی ایسے کو کہ جس کی بات اس کے ہاں مانی جاتی ہو۔ ان ہستیوں کے علاوہ یا ان ہستیوں سے بزرگ کون سی ایسی ہستیاں ہیں کہ جو ہم اللہ سے دعا مانگتے وقت انہیں وسیلہ بنائیں اور واسطہ بنائیں؟ ان ہستیوں سے بزرگ تر کون سی ہستیاں ایسی ہیں؟ یقیناً انبیاء الہی، مرسلین، پیغمبران خدا جتنے بھی ہیں، اور یہ ائمہ معصومین، ائمہ اہل بیت علیہم السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے بارگاہ الہی میں۔ پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ وسیلہ ہیں، ہم انہیں خدا نہیں مانتے، ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی پرستش نہیں کرتے۔ ہمیں قبر پرستی کا الزام نہ دیا جائے، ہمیں ان کی پوجا کرنے کا، ہم تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم انہیں واسطہ بناتے ہیں، اور پھر ہم نے نہیں بنایا انہیں واسطہ، اللہ نے بنایا ہے۔ ہم تو اللہ کے بنائے ہوئے وسیلوں اور واسطوں کو استعمال کر کے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس سے دعا مانگتے ہیں، اس کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ حاجتیں بھی کیا ہیں یہ بھی یہاں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ ہماری حاجتوں کو جانتا ہے، لیکن اسے پسند ہے کہ ہم زبان سے اس کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ وہ کیوں دعا کا حکم دیتا ہے؟ وہ کیوں کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا۔ کیوں کہتا ہے ادعونی؟ یہ امر ہے، حکم ہے، ادعونی، مجھ سے مانگو۔ اور جو شخص اللہ سے دعا
مانگنے میں تکبر کرتا ہے وہ اللہ کا منکر ہے، وجود خدا کا منکر ہے وہ کہ جو کہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو دعا مانگنا در حقیقت حکم الہی کی تعمیل ہے۔ اب یہاں پر بڑی واضح سی بات ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے۔ کسی بھی بڑے کے پاس جانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے اس کا مقام و مرتبہ کیا تقاضا کرتا ہے، اس سے ہم کیسے دعا مانگیں، کیسے کچھ طلب کریں، کیسے کچھ چاہیں، کیسے چاہیں، اس کے آداب، اس کی شخصیت کے مطابق۔ اب بارگاہ الہی کی شخصیت کتنی بلند ہے، ہمارے ادراکات وہاں جا ہی نہیں سکتے۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اللہ کی ذات کو اپنے ادراکات کی حدود میں لا کر اس سے کچھ طلب کریں۔ ہماری زبان اس قابل ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں وسیلے دیے ہیں کہ ان وسیلوں سے تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ عطا اس کی ہے، ان کا وسیلہ ہے۔ اور یہ وسیلہ جو ہم جا کر مزارات مقدسہ پر انہیں وسیلہ بناتے ہیں، یہ در حقیقت ہماری روح ایمانی میں قوت پیدا کرتا ہے۔ آج میں جہاں کربلا معلی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور جہاں پر حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یہاں جا کر ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اس سے پہلے ہم سلام پیش کرتے ہیں ان ہستیوں پر، اس کے بعد پھر بلکہ اس سلام سے بھی پہلے توحید کا اقرار کرتے ہیں، رسالت خاتم النبیین کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی عظمت و مقام کا احترام کرتے ہیں، اور ہم یہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سلام پیش کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ گویا ایک ہی عمل میں کتنے عمل اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کا اظہار، پیغمبر پر ایمان کا اظہار، قرآن پر ایمان کا اظہار، دین پر ایمان کا اظہار، اسلام پر ایمان کا اظہار، اور عہد ان احکام الہی یا دین پر عمل کرنے کے امور پر قائم رہنے کا عہد، یہ کرنے جاتے ہیں ہم۔ یہ خود ایک یقیناً میں سمجھتا ہوں بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں اسی بیان کے ساتھ آج یہ دعا کرتا ہوں امام حسین ٹی وی کے بانیان اور اراکین کی توفیقات میں خدا اضافہ کرے۔ انہوں نے یہ بہت اچھا میسج دینے کے لیے، پیغام دینے کے لیے یہ پروگرام کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ دن زیادہ دور نہیں ہوں گے کہ ہم ان مزارات کو اپنی آنکھوں سے دوبارہ انہی پہلی حالت میں دیکھیں گے اور وہاں جا کر ادائے احترام کریں گے اور انہیں وسیلہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ خداوند متعال ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے جنت البقیہ